اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی، قسط نمبر 13۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کی لالچ نے زکوی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 جوان منگوائے گئے۔ ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ علی بن سفیان سلطان کے انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا اور اسے دونوں کے راز معلوم کرنے کے لیے ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا تھا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیشن پہلے ذکر ہوا ہے، بلیڈ کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بصار کے بعد کسی کی مدد سے زکوی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ساتھ بیچ دیا۔ زکوی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوی کے سامنے وہ اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ زکوی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایات لیتی رہی۔ زکوی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے زکوی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخرکار اس کو اسی رات موقع مل گیا اور وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوی کی بد نصیبی تھی کہ زکوی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاع سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں زکوی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ موت کے اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال و مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے
اور اونٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے دو سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا، لیکن گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجور کے درختوں تک پہنچے تو دو سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کے اونٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا، اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اونٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے، مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کے ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکے سے دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا تھا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت سے بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند